ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر بالمصحف عبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من أكل لحوم الإنسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ تراویح میں قرآن پاک کے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. آج قرآن پاک کی ترتیب ہوئی ہے. اللہ اس ترتیب کو قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ایک بات سب لوگوں کو اعتبار کرتا ہے کہ جس طرح اب تک تراویح ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھی ہے اور مسجد کو خوب آباد رکھا ہے، اب تکبیر کے بعد کل سے پھر کسی انداز پر مسجد آنا ہے اور تراویح پڑھنا ہے اور مسجد کو آباد کرنا ہے. عام طور پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد پھر تراویح کا اہتمام جو ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا مناسب نہیں ہے. سال میں صرف ایک مہینے تراویح کا مسئلہ ہے. ہم آپ سے عرض کریں یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، قرآن پاک اس مہینے کی خصوصی عبادت ہے. تو اور بھی عبادتیں ہیں لیکن قرآن پاک کی خصوصی عبادت ہے اس مہینے. اس کی دو بنیادیں. ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ بنا کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے. قرآن ہمارا ہے اور دنیا جس کی جو چیز ہوگی وہ حفاظت کرتی ہے. اگر ہمارے مکان بنا ہو تو اس مکان کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں. یہ دنیا کی بنا کے تو چھوڑ دیتے ہیں جس میں جو بھی چاہے کرے. تو پھر اللہ کا کلام ہو تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس حفاظت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ تراویح کی عبادت کے ذریعے سے اللہ حفاظت قرآن کرانا چاہتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ رمضان المبارک کا جو زمانہ آتا ہے تو تراویح کتنی جگہ ہوتی ہوگی. پوری دنیا میں تراویح ہوتی ہے. پھر 20 رکعت تراویح میں روزانہ کتنا قرآن پڑھا ہے. آپ دیکھو جتنے حافظ ہیں اللہ نے کو توفیق دی ہے سنانے کی. جب رمضان المبارک آتا ہے تو بالکل جھک جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن بھر یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر کے تراویح میں سناتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے. جب اللہ نے چاہتا ہے کہ تراویح میں قرآن کی حفاظت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح میں تلاوت قرآن ہونا چاہیے. یہ ہم لوگوں کی کمزوری، ہم لوگوں کی دین سے دوری اور ہماری غفلت اور کاہلی اور سستی کہ ہم ساتھ 10 دن میں 5 دن میں اور جناب والا 15 دن میں سفر کر کے سمجھتے بہت بڑا پہاڑ لگے لیا کہ اب بس سفر نہیں. تھوڑا سا کبھی غور کرو کہ اللہ چاہتا ہے کہ پورے مہینے تراویح ہو تاکہ اس تراویح میں جتنے حفاظ لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں وہ پورے رمضان قرآن سے جڑے رہے اور ان کے جڑنے کے ساتھ پوری امت جڑی رہے. پھر وہ بات بتائیں آگے سے بڑا مکمل ہو رہا. اب تک سب لوگ آئے کیوں آ رہے؟ اسی قرآن پڑھا جاتا اور کون پڑھا
امام صاحب کے قرآن سنانے کی وجہ سے اتنا بڑا مجمع جڑا. اگر یہ قرآن چلتا 29 تک، یہ سارے 29 تک جڑے، تو اللہ پاک میرا اس کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے وہ بندے کہ ہم نے حفاظت قرآن کا نظام بنایا اور پوری امت اس کے ساتھ جڑی ہوئی. اب ختم ہو گیا، ہم آ نہیں رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں سن رہے، تو یہ اللہ کے نظام کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ ہمیں کبھی پر غور نہیں. اتنی اہم عبادت ہے تلاوت قرآن کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک کی خدمت میں آتے. دیکھیے حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے افسر ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لے کے آتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں صرف ایک کام کے لیے آیا کرتے تھے. وہ کام کیا؟ وہ کام یہ کہ وہ آتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے. حضور بھی سناتے ان کو اور وہ حضور کو سناتے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پورے رمضان قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول بننا چاہیے. گھروں میں تلاوت ہو، دکانوں پر تلاوت ہو، مسجد میں تلاوت ہو. اس لیے میں نے اس بار اپنے دوستوں سے خاص طور سے کہا کہ دیکھو ہم تلاوت کا ماحول ایسا بنا دیں جیسے اپنے گھروں میں کھانا شہر کا انتظام ہوتا نہیں ہوتا، مصروفات کرتی ہے اور تیاری کرتی. ایسی ساری مصروفات کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دو کہ سب مل کر کے بیٹھ کر کے تلاوت کریں اور کوئی کام نہیں ہوگا. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پر تلاوت ہو. اور جو عورتیں تلاوت نہیں کر سکتی ہے وہ ذکر کریں، کلمہ شریف، درود شریف، استغفار، تاکہ کوئی باہر سے آئے تو محسوس کرے کہ مسلمان ہے، روزے دار کا گھر. امتحان تلاوت کا ماحول چل رہا کہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، خواتین بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بہویں بھی ہیں. ایک ماحول بناتے ہیں اور دکانوں میں بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد جو حافظ ہے خالی اوقات میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر وہ حافظ نہیں ہے تو جتنی صورتیں یاد ہوں ان کو بیٹھ کر کے پڑھ دیں تاکہ سب کو پیغام پہنچے کہ رمضان آیا ہوا ہے. اور اس کا یہ اثر ہے کہ ایک ایمان والا اپنی دکان پر، اپنے گھر میں، اپنی خالی اوقات میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرا. اللہ پاک کتنا خوش ہو جائے گا اس سے. اب ارادے کر لو کہ انشاءاللہ جو 10 دن رہ گئے 9 دن ہم تلاوت کا ماحول اس طرح بنائیں گے. گھروں میں تلاوت کریں، دکانوں پہ بیٹھ کر تلاوت کریں، مسجدوں میں آ کے تلاوت کریں. یہ تو قرآن کا گویا مہینہ اللہ نے دے دیا ہے. اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے تلاوت کرنے سے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ تلاوت پر خوش ہو کر فرماتا ہے جو مانگو تمہاری اولاد پوری کرے. یعنی قبولیت اللہ کر دیا کرتا ہے. تو اللہ نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں دو وقت اس میں سے اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں دی. سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان اللہ پاک نے کیا. دنیا کا کوئی حاکم کسی کے لیے یہ وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو احکم الحاکمین نے اپنے بندے کے لیے کیا. دنیا کے حاکموں سے ملنا ہو تو کبھی معلوم ہو ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، کبھی معلوم ہوا کہ آفس میں آئے ہیں جناب والا ملاقات نہیں ہو رہی ہے، کبھی جناب والا دیر ہو گئی. لیکن احکم الحاکمین نے کہا کہ مجھ سے اگر تمہیں مانگنا ہے اور قبول کرانا ہے کہ تمہارے پالے کی دیر دادی جب چاہو تم وہ آپ کی قبول کرو. اور ان میں سے ایک فرمان فرمایا کہ قرآن کی تلاوت. میرے شیخ اللہ ان کی قبول کو سے بھرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی ضرورت ہو، پریشانی ہے، مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھو، تھوڑی سی تلاوت کر لو. کون سا مشکل ہے؟ اگر ہم صرف یاد ہے خدا سے یاد کر کے آتی کچھ سے کم. بہت سارے لوگ کہتے تھے صاحب ہمیں تو کچھ حافظ تو ہے نہیں. ارے اللہ کے بندو حافظ ہونا کیا ضروری، کچھ صورتیں تو یاد ہی ہوتی ہیں. فرمایا اس کی تلاوت کر لو. جب تلاوت کر لو گے اللہ خوش ہو کر کے تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول کرے گا. تلاوت کے بعد بھی دعا اور ختم قرآن پر بھی دعا قبول کیا جاتا ہے. اس لیے
کہ جتنی دیر چاہے آپ تلاوت نہ کرو، قرآن نہ پڑھو، چاہے نہ سنو نہ سناؤ، صرف محبت اور عظمت کے ساتھ پاک و صاف ہو کر کے قرآن کو دیکھو، اللہ فرماتا ہے ہم کریم ہیں، ہم کریم ہیں۔ اللہ اپنی شان کریمی کا مظاہرہ کریں گے کہ جتنی دیر دیکھو گے اتنی دیر دیکھنے کا تم کو ثواب ہے۔ آپ اگر گملے میں پھول لگاؤ، گملے میں پھول لگاؤ تو آپ جتنی دیر دیکھو گے تو خوشبو دماغ میں معطر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ایک خوشبو اس کو دیکھنے سے دماغ معطر ہو رہا ہے تو جو خوشبو کا بنانے والا ہے اس کے کلام کو دیکھیں گے تو یقیناً اللہ ثواب بھی دے گا، آنکھوں میں نور عطا فرمائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھے ہوئے لیکن یہ بات ہے میرے کو قرآن کا نہ پڑھنا اور پڑھا ہوا نہ ہونا یہ اس دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اللہ پاک اس جرم کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم کوئی عذر نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے، اللہ کیا بتائے گھر کے حالات خراب سے، ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں ملا، ہمیں کوئی سکھانے بڑھانے والا، کوئی عذر نہیں سکتا۔ اور یہ کتاب بوڑھے ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، اب قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ہم ایک بات یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جوان نوجوان بوڑھے ادھیڑ عمر کے، ہم ان سے ایک بات پوچھتے ہیں، دنیا کا ذرا سا کوئی نفع کوئی فائدہ ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑھاپا کوئی رکاوٹ نہیں، جنا والا کاروبار کی کوئی مصیبت رکاوٹ نہیں ہوتی، سب سے پہلے آگے مان لیجیے کہیں یہ اعلان ہو جائے کہ جس کی انگلش اچھی ہوگی عمدہ ہوگی اس کو 25,000 روپے ماہانہ اس کو جو ہے ملے، انگلش اچھی ہو 25,000 روپے اس کو دیا جائے۔ جن کے بوڑھے بیٹھے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں ملے نہ ملے 25,000 کے نام پر ان میں پانے بھی آ گیا ہو سکتے ہیں۔ آپ بتاؤ اگر یہ اعلان ہو جائے تو کیا بوڑھے یہ کہیں گے دیوار اٹھ زبان چلتی نہیں ہے، سر ہل رہا، اور یہ پوتے کیا کہیں گے، نوازے کیا کہیں گے، نانا ایسی عمر تو جی نہیں، انہیں پوتوں سے کہیں گے ڈنڈا ٹیک کے لے چلو اور ایک سیدھی دیوارہ ٹیک کے بیٹھ جائے، ارے ہے کہ نہیں؟ 25,000 کے لیے آپ چلے جائیں اور کل قیامت کے دن اللہ پاک سے پوچھے گا کہ تمہاری ہندی اچھی، تمہاری انگلش اچھی، تمہاری سائنس اچھی، اور تم بہت بڑے انجینئر بہت بڑے وکیل ڈاکٹر پڑھے رہتے تھے لیکن ہمارا کلام تم کو پڑھنا نہیں ہے، اور سے دور تمہاری کی ہوئی تھی۔ یہ امت کے لیے وہ طبقہ جو قرآن سے دور ہے اور پڑھا ہوا نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑا قیامت کے دن جس مالک کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو سوال جواب ہوگا کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ پاک حضرت صدیق اکبر کو 38 سال کی عمر سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اور اللہ ان کو قرآن پڑھا سکتا ہے کہ یقیناً بڑی عمر میں اللہ ہم کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ جتنے قرآن یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے میرے دوست میرے بھائی، میں درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے، فرصت ہے، اس لمحے کو جب مالک کے سامنے حاضری ہوگی ہمارا کسی دقت ہوگی اس کو غنیمت سمجھ کر کے آج ہی یادیں کرو اور قرآن پاک پڑھو اور دیکھو عجیب معاملہ اللہ، عجیب اللہ کے معاملہ، اگر پڑھتے پڑھتے ہماری موت آ گئی اور پورا نہ کر سکے بڑا قریب ہے قیامت کے دن پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، جب ان لگے ہوئے تمہارا بھی بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن مکمل کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، حضرت حکیم الامت نے روایت نقل فرمائی ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے اللہ کہ اس کو تم مکمل کرا دو، اس لیے کہ یہ نبی پاک کی نقل اتار رہا تھا کہ وہ بھی حافظ سے حافظ بننا چاہ رہا تھا، پیارے تکمیل کرا دو اسی کو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہم سب یادیں کریں کہ قرآن پڑھے نہیں چاہتے، کوئی شرم نہ کرو، کوئی آن نہ کرو، اللہ کا حکم ہے کس کی کوئی عمر ہو پڑھنا شروع کرے، ایک حرف دو حرف 3 حرف، ایک وقت آئے گا کہ قطرہ قطرہ دریا ہو جائے گا، پڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔
قرآن سے تعلق پیدا کیجیے، تلاوت جتنی ہو سکتی ہو اتنی تلاوت ہو کہ بس پورا گھر پورا محلہ جو ہے قرآن کے انداز سے ٹکرانے لگے۔ کوئی بستی میں آئے محسوس ہو کہ یہاں روزے دار رہتے ہیں، یہاں پر رمضان گزر رہا، یہاں ایمان والے رہتے ہیں۔ یہ کیا نظام ہمارے گھر میں برا نہ مانیے گا، ہم لوگوں میں کتنے گھر ایسے ہیں پتہ ہی نہیں رمضان آیا اور چلا گیا، پتہ ہی نہیں سحر کا ہو رہا ہے، افطار کا ہو رہا ہے۔ یہ بہت سارے آواز ہے۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ہے ناشتہ ان کے یہاں پک رہا، دوپہر کا کھانا وہاں تیار ہو رہا، رات کا کھانا وہاں تیار ہو رہا، چائے الگ سے ہو رہی ہے، اور بے حیا بن کر کے باہر سڑک پر چائے سگریٹ اور پان گٹکا کھا رہے۔ یہ قرآن کے رمضان کا مذاق ہو رہا، اللہ کے احکامات کی بغاوت ہو رہی ہے۔ ہم خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کسی کو کچھ بھی ہو اگر اس کی نافرمانی پر آئیں گے تو جو لینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، اور ایسے ڈنڈے لگاتا ہے کہ کوئی نظر نہیں آتا کہ کہاں مار پڑ رہی ہے، لیکن سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو رمضان المبارک میں کم سے کم کھلا بغاوت نہیں ہونا چاہیے۔ کسی عذر کی بنیاد پر اگر روزہ نہیں رکھا جائے، عذر کی عذر ہمارا نہیں، کسی دوسری بات سے پوچھا جائے کہ ہم کو یہ تکلیف ہے تو کیا ہمارے لیے عذر ہے کہ نہیں، اگر وہ کہیں ٹھیک تو عذر ہے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی مسئلے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہے شرعاً اور وہ کھائے پیے تو گھر کونے کوئی دیکھ رہا، کوئی سامنے نہ ہو، مسئولات کے خصوصی وقت ہوتے ہیں جن کو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کے لیے بھی حکم نہیں کہ کھلا بیٹھ کے کھانا شروع کرتے ہیں، ان کے لیے بھی شکل صورت روزے دار کی بناؤ، تنہا بھی کام کر کے اللہ پاک اس نافرمانی سے پوری امت کی بات کرواتا ہے۔ آپ کا ہوتا ہے رمضان کوئی مزاج سمجھ گیا اور تفریح کے طور پر گزار ہے نہیں، بس آخری پیغام جتنے دن رہ گئے ہیں اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے